سڈنی میں رہنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں تسلیمات اور رمضان المبارک کی مبارکباد۔ میں سلمان حسینی ندوی آپ سے مخاطب ہوں اور میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جزیرۃ العرب کے شہر ریاض میں جامعۃ الامام محمد بن سعود میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا، اور وہاں سے میں نے علوم حدیث میں ایم اے کیا تھا۔ 1980 میں پھر لکھنؤ واپس آیا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء میں نے تدریس کا کام شروع کیا اور ہندوستان و بیرون و ہند دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ تالیف و تصنیف کا کام بھی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ 40 سال کے عرصے سے تدریس و تصنیف و تالیف و دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہوں۔ میں نے اللہ کے فضل سے امریکہ کا، روس کا اور جو اسلامی جمہوریاں ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان وغیرہ کا، چین کا، جاپان کا، افریقہ کے مختلف ملکوں کا اور عالم عربی کا سفر کیا، اور بہت سی جگہوں پر متعدد بار میرا جانا ہوا، لیکن آسٹریلیا میں ابھی تک حاضر نہیں ہو سکا۔ مجھے آسٹریلیا سے دعوت ملتی رہی اور نیوزی لینڈ سے بھی دعوت ملی، لیکن اس کا موقع نہیں آ سکا کہ میں آسٹریلیا کے مسلمان حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بہت ہی شکر گزار ہوں اسلامک فورم فار آسٹریلین مسلم نامی تنظیم کا کہ انہوں نے ایک ملاقات کا موقع فراہم کیا اور آسٹریلین مسلم سے، اور یوں کہیے کہ آسٹریلیا میں رہنے والے تمام انسانوں سے ایک رابطے کا موقع ایسا عنایت فرمایا ہے کہ جس نے اب دوریاں ختم کر دی ہیں، فاصلے بہت ہی قریب آ گئے ہیں۔ میں اس وقت لکھنؤ میں، اور لکھنؤ میں بھی اپنے گھر میں گویا کہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں سڈنی میں ہوں، میں آسٹریلیا میں ہوں۔ جسمانی فاصلے گویا کہ مٹ گئے ہیں، الیکٹرانک میڈیا نے سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو عظیم الشان فائدہ الیکٹرانک میڈیا سے حاصل ہوا ہے، اسی کا ایک اثر یہ بھی ہے جو منفی نوعیت کا ہے کہ آج پوری دنیا میں کووڈ-19 کا شور مچا ہوا ہے، اور کووڈ-19 جس کا آغاز تو 19 میں ہوا تھا اور ووہان شہر سے کہا جاتا ہے کہ ہوا تھا، اب ہم کووڈ-20 میں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کووڈ-20 رہے گا یا 21 بھی ہو جائے گا، اسے تو صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، تمام مخلوقات کا، ایک ذرے سے لے کر آفتاب و مہتاب تک کا، وہی خالق ہے، کریٹر ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی نے کورونا وائرس بھی پیدا کیا، اور بے شمار وائرسز پیدا کیے ہیں، کتنے جراثیم ہیں، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، جو ہمارے جسم میں ہیں، جو باہر کی فضا میں ہیں، اور صحت کے بھی ہیں اور بیماری کے بھی ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اپنے اندر مدافعات کی طاقت رکھتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم بیماری کے جراثیم سے مقابلہ کرتے ہیں۔ جو ہماری امیون ہے، جو ہماری قوت مدافعت ہے، اس کی ڈیفیشنسی ہمیں بڑا نقصان پہنچاتی ہے، اور ایفیشنسی ہمارے لیے بڑی مفید ہوتی ہے۔ آج شور مچا ہوا ہے کہ کیسے انسان کی قوت مدافعت کو بڑھایا جائے، اور انسان کی قوت مدافعت کے ذریعے سے اس مرض کو دور کیا جائے اور اس وائرس کو ہٹایا جائے۔
موضوع بنا ہوا ہے کہ جس موضوع نے انسان کی بے بسی کو ظاہر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ظاہر کیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، بہرحال وہ اللہ کی قدرت کے سامنے سجدہ ریز رہتی ہے، اور یہی وہ سبق ہے جو انسانوں کو ملنا چاہیے۔ تو بہت ہی مبارک ہے آج کا یہ دن، جو رمضان المبارک کا ہمارے لیے پہلا دن ہے، اور جہاں جہاں چاند جمعرات کو نظر آ گیا تھا ان کے لیے دوسرا دن ہے۔ ہم رمضان المبارک کے آغاز میں آج اس بات کو یاد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے اس کائنات کا نظام بنایا، اور کرۂ ارضی میں یہ جو گلوب ہے، اس گلوب کو چاند اور سورج کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ چاند اپنی نورانیت بکھیرتا ہے، سورج اپنی گرمی دیتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک جنتری سسٹم ہے، ایک حساب کا نظام ہے جو چاند سے جڑا ہوا ہے، سورج سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمارے سال طے ہوتے ہیں، ہمارے مہینے طے ہوتے ہیں۔ اور اسلام نے چونکہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اسلام ترقی یافتہ شہر کے باشندوں کو بھی مخاطب کرتا ہے، گاؤں اور دیہات کے لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہے، پڑھے لکھے بھی اس کے مخاطب ہیں، بے پڑھے انسان بھی مخاطب ہے، کسان ہوں، مزدور ہوں، ملازم ہوں، کسی بھی درجے کے لوگ ہوں، سب کے سب اسلام کے مخاطب ہیں، کیونکہ سب کے سب رب العالمین کی تخلیق ہے، اور سب کے سب رب العالمین کے بندے ہیں۔ اس لیے تمام انسانوں سے اسلام کا خطاب ہے، اور اسلام کے معنی کیونکہ یہ ہے کہ سرنڈر ہو جایا جائے گاڈ کے لیے، لاڈ کے لیے، اللہ کے لیے، ایشور کے لیے، مالک کے لیے، جو بھی اس کائنات کا مالک ہے اس کے سامنے ہم جھک جائیں، اس کی بڑائی کو تسلیم کریں، اس کی عظمت کو مانیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں، اس کی تخلیق کو تسلیم کریں، اس کی ملکیت کو تسلیم کریں، اس کے حاکم ہونے کو تسلیم کریں۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ رابطہ رکھیں، اور یہی جو رابطہ ہے بندگی کا، عبدیت کا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس لیے اسلام کسی قوم کا مذہب نہیں ہے۔ آج مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام قوم سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اسلام نسلوں سے بلند ہے، اسلام زبانوں سے بلند ہے، اسلام علاقوں سے بلند ہے، اسلام جغرافیہ سے بلند ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے، ایک یونیورسل فیکٹ ہے۔ اسلام کا تعلق اس ذات سے ہے، اس مالک سے ہے، اس خالق سے ہے جس نے اس پورے سنسار کو پیدا کیا ہے، اس پوری دنیا کو وجود عطا فرمایا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ یعنی ہندو کہیں گے کہ ایشور سے تعلق ہے، عیسائی کہیں گے کہ اس کا تعلق لاٹ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہودیوں میں سے بعض کہیں کہ یہوہ سے ہے۔ وہ مختلف ناموں کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہیں گے کہ پوری انسانیت کا تعلق اور تمام مخلوقات کا تعلق ان کے لاٹ سے اور گاڈ سے ہے، اللہ سے ہے جو رب العالمین ہے۔ اس لیے اسلام سب کا مذہب ہے۔ اسلام تو آسمان و زمین کا مذہب ہے، فضاؤں کا مذہب ہے، اور اسلام جن و انس کا مذہب ہے، بحر و بر کا مذہب ہے، اور ہر چیز کا مذہب اسلام ہے۔ یعنی اسلام وہ سسٹم ہے جو اس کائنات کے مالک کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور اس سسٹم کا تعلق جمادات سے بھی ہے، نباتات سے بھی ہے، حیوانات سے بھی ہے، انسان سے بھی ہے، فرشتوں سے بھی ہے، شیطانوں سے بھی ہے، جنوں سے بھی ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا تعلق اس سسٹم سے نہ ہو جو سب کے مالک نے دیا ہے، سب کے خالق نے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام سب کا مذہب ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ جہالت عام ہے، لوگ جب علم حاصل کرتے ہیں تو بس دنیا کی ضرورتوں کے پیش نظر علم حاصل کرتے ہیں۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز انسانوں کو جو علم دے رہی ہیں، اس علم کا تعلق روٹی کپڑے مکان سے ہے، اس علم کا تعلق دنیا کی محدود ضروریات سے ہے، اس علم کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔
لیکن وہ علم کے جس کے نتیجے میں انسان کی روح بلندیوں تک پہنچتی ہے، انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کا اندرون مصفہ ہوتا ہے، انسان کا تعلق مالک کے کائنات سے قائم ہوتا ہے، انسان پیغمبروں کو پہچانتا ہے، انسانوں کا رشتہ فرشتوں سے ہوتا ہے، انسان شیطان کو پہچانتا ہے اور اس سے فرار اختیار کرتا ہے۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو عطا فرمایا گیا ہے، اور پیغمبروں کے ذریعے ان کے صحابہ کو دیا گیا ہے، اور ان کے ذریعے پھر امت میں منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علم ہے جو اصل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام جب فرمایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین، ریلیجن، مذہب، سسٹم آف لائف وہ ہے جس کا نام اسلام رکھا گیا ہے، یعنی سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ، گاڈ کے لیے سرنڈر ہونا، سبمیشن کرنا، سرویٹیوڈ کرنا، اوبے کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی ورشپ کی جائے، عبادت کی جائے، اور یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہمارا اس سے ہی اصل تعلق قائم ہونا ہے۔ اب اسی کے لیے عقیدہ بتایا گیا، اسی کے لیے عبادات سکھائی گئی، اسی کے لیے اخلاق عطا کیے گئے، اسی کے لیے معاشرت کا طریقہ سمجھایا گیا، اسی کے لیے معاملات کے اصول بتائے گئے، اسی کے لیے صحیح سیاست کا طریقہ کار دیا گیا، اسی کے لیے حکومت کا نظام عطا کیا گیا، اسی کے لیے تعلیم و تربیت کے طریقہ کار نصیب فرمایا گئے، اسی کے لیے وہ سارا تفصیلی جامع مکمل نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب میں قرآن پاک میں عطا فرمایا گیا۔ ہر دور میں جب بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو برپا کیا اور کسی پیغمبر کو کتاب عطا فرمائی تو اس دور کے لیے اور اس دور کے لوگوں کے لیے وہ گائیڈ بک تھی۔ تورات گائیڈ بک تھی، انجیل گائیڈ بک تھی، اور جو کتابیں بھی پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو ملتی رہیں وہ رہنما کتاب تھی۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، یہ علم کی ایک صحیح تحقیق ہے، یہ ایک واقعاتی دنیا کا اظہار ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ کیونکہ دنیا کی ناف کی حیثیت رکھتا ہے، دنیا کے بیچوں بیچ میں واقع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمی نبوت عطا کی، دائمی رسالت عطا کی، آپ کو خاتم النبیین بنایا، یعنی انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کا اختتام کر دیا گیا۔ انسانیت کو بتا دیا گیا کہ وہ بالغ ہو گئی، اب انسانیت کو کسی نبی کا انتظار نہیں کرنا ہے، اب انسانیت کو کسی رسول کا انتظار نہیں کرنا ہے، اب انسانیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری توجہ اس پر مرکوز کرے کہ آخری نبی کا پیغام کیا ہے، آخری کتاب کی ہدایت کیا ہے، آخری شریعت کیا تفصیلات عطا کرتی ہے، اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، تمام عالم کے لیے آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جن کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین سب کا پروردگار ہے، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، وہ سب کا رب ہے، اور اس نے جو پیغمبر سب کے لیے بھیجا ہے آخری دور میں وہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ وہ مسلمان جو اس عقیدے کو رکھتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں، اس دنیا کے تمام طبقات کے لیے، تمام علاقوں کے پیغمبر ہیں، اور رہتی دنیا تک انہی کی پیغمبری قائم رہے گی۔ جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، ہدایت نامہ ہے، رہنما کتاب ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، رعایا کے لیے، پڑھے لکھوں کے لیے، بے پڑھے لکھوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے قرآن رہنما کتاب، جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اب وہ جب
اس حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں سورج اور چاند کی شکل میں ایک نظام عطا فرمایا حساب کا، اور اس حساب سے فائدہ اٹھانے کا حکم فرمایا، اور پھر آسانی کے لیے چاند کی جنتری کو اختیار کر دیا گیا، اس لیے کہ دیہات کے لوگ ہوں یا بدو ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سب اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیں، اور نماز کے اوقات کے لیے صبح کو دیکھ لیں کہ کب اس کی پاؤں پھٹ رہی ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ سورج بیچوں بیچ کب ہے، یہ دیکھ لیں کہ سورج کب ڈھلک رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے، یہ دیکھ لیں کہ اب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر، اگر سورج کی دھوپ پڑ رہی ہے تو کسی چیز کا سایہ اس کے برابر کب ہو رہا ہے، اور اس کے 2 مثل سایہ کب ہو رہا ہے، اور سورج کی ٹکیا کب ڈوب رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جو سورج کی ٹکیا کی ڈوبنے کے بعد ایک لالی سی ہوتی ہے، سرخی ہوتی ہے، جس کو شفق کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں بھی شفق کہتے ہیں، تو یہ شفق کب ڈوب رہی ہے، یہ جتنے بھی اوقات طے کی گئے، جو نظام بتایا گیا، آسانی کے لیے ایسا طریقہ کار طے کیا گیا وقت کو پہچاننے کا، مہینے کو پہچاننے کا، کہ جس میں ایک عالم اور غیر عالم میں، ایک شہری اور دیہاتی میں فرق نہ ہو، ہر انسان جو آنکھ رکھتا ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے، مہینے کے آغاز کے لیے چاند کو آنکھ سے دیکھ لے، فجر کے آغاز کے لیے صبح کی سفیدی کو دیکھ لے، ظہر کے لیے سورج کے ڈھلنے کو دیکھ لے، عصر کے لیے ہر چیز کے سائے کو ایک مثل ہونے کو دیکھ لے۔ یہ طریقہ کار اسلام نے طے کیا، اور اس لیے نہیں طے کیا کہ حساب سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ حساب کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنایا ہے، والشمس والقمر بحسبان فرما دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں حساب سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو کمی تھی اس وقت جب لوگوں میں علم نہیں تھا، جب سائنس نہیں تھی، جب میتھ سے لوگ واقف نہیں تھے، تو اس وقت وہ سارا اعتماد آنکھوں کی دیدار پر کرتے تھے، لیکن اب اس کے بعد وہ شمسی تقویم پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات طے کرتے ہیں کہ فجر کا وقت مثلا آج کل لکھنؤ میں صبح 4:11 شروع ہو رہا ہے، تو اب 4:11 کا جو ہماری تعبیر ہے، یہ تعبیر دراصل اس بنیاد پر ہے جو شمسی تقویم ہے۔ شمسی تقویم کی بنیاد پر اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر فلاں نماز کا وقت آئے گا۔ ایسے ہی چاند کے بارے میں بھی جو حساب کی تفصیلات ہیں وہ بنیادی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے انتخاب فرمایا، اور یہ انتخاب روزوں کے لیے بعد میں ہوا ہے، یعنی آخری نبوت کے اعلان کے بعد، اور آخری نبی اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کے بعد 15 سال انتظار کیا گیا، اور 15 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ البقرہ میں جو آیات کریمہ آئیں، جن میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، اے ایمان والو تم پر صوم کو، روزے کو، فاسٹنگ کو فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے قوموں اور ملتوں پر اس کو فرض کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو، احتیاط پیدا ہو، حلال و حرام میں تمیز کی صلاحیت ہو، خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہو، اور اس صلاحیت کے مطابق عمل ہو۔ یہ تقوی ہے، اس کے لیے یہ تم کو تربیتی نظام عطا کیا گیا ہے، ٹریننگ کا ایک سسٹم دیا گیا ہے، اور آگے چل کر پھر جب یہ فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جہاں یہ بات فرمائی گئی کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور قرآن پاک کو اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک کے طور پر، لہذا رمضان کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اور قرآن کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے،
اور پیغمبر کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یہ ایک ہمارا رواجی رسمی موروثی عمل بن گیا ہے، اور جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آسٹریلیا میں آپ 2% 3% کی تعداد میں ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ جس دور سے آسٹریلیا میں موجود ہیں، مسلمانوں سے کہتا ہوں جو اپنی قومیت کو اسلام سے جوڑتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ اسلام کا تعلق قومیت سے نہیں ہے اور علاقائیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسا عالمی اور آفاقی اور کائناتی مذہب ہے جس کا سب سے تعلق ہے۔ لہذا ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں 1865-68 میں آئے تھے، آپ بلوچستان سے آئے تھے، آپ سرحد سے آئے تھے، آپ سندھ سے آئے تھے، اور آپ کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ جو پہلے سے آئے تھے، ظاہر ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جس نے جہاں جہاں بھی گئی بڑا ظلم کیا۔ وہ قوم ایسی ہے کہ کولمبس کے ساتھ امریکہ گئی تو جن کو اس نے ریڈ انڈینز کہا، لاکھوں کی تعداد میں ان کا خاتمہ کر دیا، اور آپ کے ہاں برطانیہ سے جو افراد بھی آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ افراد 18ویں صدی میں آئے، 1770 یا 1765 کے لگ بھگ جو لوگ بھی وہاں آئے انہوں نے ان لوگوں کا خاتمہ کیا، ان کو لاکھوں کی تعداد میں ختم کیا کہ جو وہاں کے اصل باشندے تھے۔ یہ دنیا کی ایک عجیب کہانی ہے۔ ہندوستان میں بھی ہم جانتے ہیں کہ دراویڑین نسلوں کا خاتمہ کیا گیا، آرینس آئے اور انہوں نے یہاں کے اصل باشندوں کا خاتمہ کیا۔ یہ دنیا میں ظلم کی کہانی ہے جو چلتی رہی ہے۔ اس ظلم کی کہانی میں اور ظاہر ہے کہ جو اصل باشندے رہے ہیں ان کو کھدیڑ دیا گیا، علاقوں سے نکال دیا گیا، ان کو ایب اوریجنل کہہ دیا گیا، اور ایب اوریجنز گویا وہ نسلیں ہو گئی کہ جو نسلیں وہاں کی اصل تھیں ان کے بارے میں اس طرح کے الزامات تراش لیے گئے، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آبادیوں کی آبادیاں ختم کر دی گئیں اور باہر کے غاصب آ کر قابض ہو گئے۔ اب ایسی شکل میں اسلام کا جو کام ہے، آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اور جس کا آغاز رمضان میں ہوا تھا۔ خوب یاد رکھا جائے کہ رمضان میں آخری نبوت کا اظہار ہوا، رمضان میں آخری نبوت کا اعلان ہوا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا، اور رمضان کی بھی نہایت مبارک اور مقدس اور معزز اور محترم رات میں جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وحی آئی ہے، وہ پہلی وحی آئی ہے جو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کی شکل میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلا جو خطاب ہوا ہے، سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے، مکہ مکرمہ میں کہی گئی ہے، جزیرۃ العرب میں کہی گئی ہے، انسانیت کو جو خطاب فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ پڑھو۔ سب سے پہلا کام پڑھنا ہے، اور قلم کا تذکرہ فرمایا گیا، یعنی لکھنا ہے۔ پڑھنے اور لکھنے سے علم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے اسکول میں، پرائمری اسکول میں، ایک نرسری میں ایک بچے کی زبان کھولی جاتی ہے، ذہن کھولا جاتا ہے، اس کو قلم پکڑایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں جو جاہلیت کی دنیا تھی، جہل کی دنیا تھی، لا علمی کی دنیا تھی، ناواقفیت کی دنیا تھی، اور یورپ ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، تاریک دور سے گزر رہا تھا، اس وقت اسلام نے جو نعرہ لگایا، آخری نبی کو جو پیغام دیا گیا، جو سب سے پہلی وحی قرآن پاک کی آئی، اس میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کی صفات کو اور ناموں کو یاد کرتے ہوئے اور ان پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھو، جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے، لہذا اس کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوئے پڑھو۔ کیونکہ اگر کوئی علم بھی حاصل کیا جائے اور وہ صرف معلومات کے لیے ہو، اور اس علم سے انسان اپنا پیٹ بھر لے، اپنا گھر بنا لے، اپنی سواری لے لے، تو وہ ایک مہذب جانور کہلایا جا سکتا ہے، ایک ترقی یافتہ جانور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ انسان نہیں ہے جو اشرف المخلوقات ہے، وہ مخلوق نہیں ہے جس کا تعلق آسمان سے بھی ہے، اور زمین سے بھی ہے، اور لوح و قلم سے بھی ہے، اور اللہ کی ذات سے بھی ہے، اس کے پورے سسٹم سے ہے۔
وہ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی سب سے معزز اور محترم اور مقدس شب میں جو وحی اتاری ہے، وہ پہلی وحی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب فرمایا گیا کہ تمہیں پڑھنے کا کام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر پے بپے جو اللہ کی طرف سے پیغامات آتے رہے، ان میں سے مثلا کسی پیغام میں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے اٹھیے اور لوگوں کو آگاہ کیجیے، آپ لوگوں کو حق بتائیے، حق کا اعلان کیجیے۔ ظاہر ہے کہ دور جاہلیت میں جب انسان ہر اعتبار سے بگڑا ہوا تھا، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، عبادت کا تصور نہیں تھا، معاشرت بگڑ گئی تھی، ظلم ہو رہا تھا، فسق و فجور ہو رہا تھا، تو اسلام تو اٹھا ہی اس لیے ہے کہ اصلاح کا کام کرے۔ وہ تو ریفارم کا ایک سسٹم لے کر آیا ہے، وہ ہر معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے، وہ امن کا پیغام لایا، سلامتی کا پیغام لایا، اور امن و سلامتی کے اس پیغام کو وہ پوری دنیا میں عام کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں یہ پیغام پیش کیا گیا، پھر آگے بڑھ کر مدینہ منورہ میں اس کا مرکز بنایا گیا، پورے جزیرۃ العرب میں اس پیغام کو منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کار طالب علم جانتا ہے کہ یہ وہ پیغام تھا جو رومن امپائر میں پہنچایا گیا، پرشین امپائر میں پہنچایا گیا، یہ وہ پیغام تھا جو انڈیا آیا، یہ وہ پیغام تھا جو ملیشیا پہنچا، انڈونیشیا پہنچا، یہ وہ پیغام تھا جو آسٹریلیا پہنچا۔ مسلمان کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طرح پہنچے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے علاقوں میں مسلمان اس طرح پہنچے کہ وہ مسلمان مزدوری کے لیے لائے گئے، جو مسلمان سندھ سے گئے، جو مسلمان بلوچستان سے لے جائے گئے، سرحد سے لے جائے گئے، وہ صرف اس لیے لے جائے گئے کہ وہ اونٹ چلاتے تھے اور صحرا میں ان سے کام لینا تھا، ان سے سڑکیں بنوائی گئیں، ان سے مشکل کام لیے گئے، اور جب وہ کام ہو گیا، وہ اپنی خدمات انجام دے چکے، تو ان سے استغنا اختیار کیا گیا، ان کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ جن ظالموں نے ان کو جو ایب اوریجنس کہلائے ان کے ساتھ زیادتی کی، پھر انہوں نے بعد والوں کے ساتھ بھی یہی زیادتیاں کی۔ بہرحال اللہ کا فیصلہ تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے، ترکی سے، البانیہ سے، صومالیہ سے، مصر سے، مختلف عرب ملکوں سے اور غیر عرب ملکوں سے پہنچتے چلے جائیں، اور انہوں نے اپنی ایک اچھی تعداد وہاں پر قائم کر لی۔ لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھتے کہ جس دین کو لے کر وہ آئے ہیں اور جس دین کے وہ علم بردار ہیں، وہ عالمی ہے، وہ آفاقی ہے، وہ کائناتی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، بتا دے، اس راستے پر چلا دے، اس کی منزل تک پہنچا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے، ان پر جما دے جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے سے حفاظت فرما جن پر تیرا غصہ بھڑکا، جن سے تو ناراض ہے، اور ان کے راستے سے بچا لے جو گمراہ ہو۔ تو سب سے پہلی جو بات قرآن پاک میں کہی گئی ہے، اور جس کو مسلمان اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو پریفیس ہے قرآن کا، یہ جو مقدمہ ہے اللہ کی آخری کتاب کا، اس کو بار بار پڑھو، بار بار دہراؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ کی پہچان کیسے ہوگی، اللہ کی معرفت کا کیا طریقہ ہے، تمہیں معلوم ہو کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا اس کا تعلق یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تمہاری سب سے بڑی ضرورت کھانے، پینے، اوڑھنے، بچھونے، رہنے، سہنے، ملنے، جلنے، تمام چیزوں سے سب سے بڑی زیادہ جو تمہاری ضرورت ہے وہ گائیڈنس کی ہے، ہدایت کی ہے۔ انسان اسی لیے انسان ہے کہ اس کا تعلق پیغمبروں سے ہے اور اللہ سے ہے اور ہدایت سے ہے، اس لیے وہ بھینس نہیں ہے، بیل نہیں ہے، بکری نہیں ہے، مرغی نہیں ہے، وہ ایک عام جانور نہیں ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دماغ عطا فرمایا ہے جس دماغ سے وہ عالم بالا کے بارے میں بھی سوچتا ہے، عالم زیبی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ روحانیت عطا فرمائی ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسی پرواز اختیار کرتا ہے کہ عرش معلیٰ کی حضور میں حاضر ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر ایک انسان نہ صرف یہ کہ اپنے مسائل حل کرتا ہے بلکہ دنیا میں جو چیزیں بھی اللہ نے بنائی مسائل بھی حل کرتا ہے، چونکہ اس کو اللہ نے اپنا وائسرائے بنایا ہے اور یہ اعلان کر دیا تھا سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے کے موقع پر کہ ہم اس کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، یہ ذمہ دار ہے اس دنیا کا، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس انسان کو عطا کی گئی ہے، اور اس انسان کو اس ذمہ داری کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، اس کو کسی حالت میں بھی فراموش نہیں کرنا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محض روزوں کی رسم پوری کرنے اور تراویح کی سنت ادا کر دینے اور سحری کھا لینے اور افطار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے روزوں کے ساتھ، قیام اللیل کے ساتھ، اپنی عبادتوں، ذکر و اذکار و تلاوت کے ساتھ ایک تربیتی مہینہ ہے، یہ ایک ٹریننگ کیمپس ہے، یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، اور جو آدمی بھی اس میں داخلہ لے اس کو یہ سمجھ کر داخلہ لینا چاہیے کہ میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی تربیت گاہ میں داخلہ لے رہا ہوں، اور میں تربیت کے لیے داخلہ لے رہا ہوں۔ جس طرح کوئی بھی انسان کسی کورس کو اختیار کرتا ہے، کسی کالج میں داخلہ لیتا ہے، تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کورس کیا ہے اور اس کورس کو میں کیوں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے نفس پر قابو پانے کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، ناجائز چیزوں سے بچنے کے لیے، مشتبہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کورس عطا فرمایا ہے، اور یہ کورس ایسا ہے کہ جس میں صبح سے فجر کے وقت سے لے کر غروب شمس تک یہ وہ وقت ہے جس میں حلال سے روکا جاتا ہے۔ حرام سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری زندگی کے ہر لمحے میں روکا گیا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اس بات کی اجازت ہو کہ حرام اختیار کیا جائے۔ ہاں کوئی شخص بالکل مجبور ہو جائے کہ اگر وہ حرام کی بوٹی نہ کھائے تو مر جائے گا اور حرام کا پانی نہ پیے تو وہ ختم ہو جائے گا، تو اس حالت اضطرار میں اس کو اس درجے تک حرام کے استعمال کی اجازت ہے جس سے اپنی جان بچا لے یا اپنی صحت بچا لے۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، جو حالات کورونا وائرس نے پیدا کر دیے ہیں، بلکہ اللہ نے پیدا کیے ہیں ایک ایسے کیڑے کے ذریعے، ایک ایسے جرثومے کے ذریعے جو ہماری نگاہوں کی گرفت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اضطرار کے، مجبوری کے، بے بسی کے، بے کسی کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے علماء کی طرف سے، اماموں کی طرف سے کہ بھائی مسجد میں نماز نہ پڑھیے، کئی لوگ کھڑے نہ ہوں، صفیں مل مل کر نہ بنے، جو چیزیں فرض تھی۔ جمعے کی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گھر میں ظہر پڑھ لیجئے یا آپ گھر میں ہی جمعہ ادا کر لیجئے۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ انسان کی بے بسی کا اظہار ہے، بے کسی کا اظہار ہے، حالت اضطرار کا اظہار ہے، یعنی وہ حالت ہے کہ جس میں انسان سور کی بوٹی کھا لے، خدا نخواستہ اگر اس کو حلال نہ مل رہا اور جان پر بنا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو عمل کیا جا رہا ہے یہ اختیاری عمل نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری کا عمل ہے، لیکن اس عمل میں جہاں تک رمضان کا تعلق ہے روزوں کے لیے کسی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح گھر میں ہو یہی زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تراویح گھر میں ہوتی تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں جو چاہے مسجد میں پڑھ لے اور گھروں میں لوگ پڑھتے تھے، عمر فاروق کے بھی ابتدائی دور میں بھی لوگ گھروں میں پڑھتے تھے اور مسجد میں جو پڑھتے تھے الگ الگ جماعتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو یہ حکم فرمایا کہ مسجد نبوی میں ان کی امامت میں لوگ مل کر پڑھیں، ایک جماعت ہو تاکہ انتشار نہ ہو۔ یہ اس طرح سے حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا اور اس مشورے پر عمل ہوتا چلا گیا، اور 1450 سال سے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں تسلسل کے ساتھ تراویح پڑھی جا رہی، اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا ان کے یہ عمل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور
اب آج کی جو ہماری اضطراری صورتحال ہے، کووڈ-19 نے جو پیدا کر دی اور کووڈ-20 وہ بنا ہوا ہے، اس نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس میں جمعہ بھی مسجدوں میں نہیں ہو پا رہا ہے، یا چند افراد پڑھ رہے ہیں جو صرف ایک نمائشی جمعہ ہو رہا ہے، اور 5 وقتہ نمازوں میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ صف ٹھیک سے بن نہیں پا رہی ہے، صرف چند لوگ ہو رہے ہیں، یا بہت سی جگہوں پر تو ایک فرد بھی مسجد میں نہیں جا رہا ہے، تالے ڈال دیے گئے ہیں مسجد میں۔ ظاہر ہے کہ نارمل حالات میں اگر مسجد پر کوئی تالا چڑھاتا یا منع کرتا کہ مسجد میں نماز نہ پڑھیے تو لوگ اس کی جان کو آ جاتے، اور اس کے خلاف اتنی زبردست تحریک چلتی کہ وہ تحریک دنیا نے کبھی دیکھی نہ ہوتی۔ لیکن آج علماء، مفتیان اعظام اور مفکرین، سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ احتیاط کیجئے، اور احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں چند افراد نماز ادا کر لیجئے، جمعہ تک بھی آپ گھروں ہی میں ادا کر لیجئے، اور تراویح تو کیونکہ ایک نفلی نماز ہے اس کو اپنے گھروں میں ادا کر لیا جائے۔ گھر میں حافظ ہو تو وہ حافظ امامت کرے، اور میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ اگر حافظ نہ ہو تو کوئی امامت اس حالت میں بھی کر سکتا ہے کہ قرآن سامنے کسی اونچے اسٹول پر یا میز پر رکھ کر اس کو دیکھ دیکھ کر پڑھے، اور پیچھے اس کی ابتدا میں لوگ نماز پڑھیں، یہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے ذکوان نامی، ان کو قرآن اچھی طرح یاد نہیں تھا، لیکن وہ حضرت عائشہ کی امامت کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی اجازت سے قرآن دیکھ دیکھ کر پڑھتے تھے، اس حالت میں کہ وہ امامت کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے ہر طرح کی صورتحال کا حل پیش کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکے تو اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اجازت ہے کہ لیٹ کر پڑھے۔ رمضان میں اگر کوئی سفر میں ہے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، رمضان میں کوئی بیمار ہے تو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ لہذا اگر ڈاکٹرز مثلا کسی سے یہ کہیں کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مثلا وہ پیشنٹ ہے، وہ کورونا وائرس کا پیشنٹ ہے، اس میں سمٹمز ہیں یا اس کے لیے خطرہ ہے، اور اس کو دن میں مسلسل کچھ کھاتے رہنا ہے، پانی پیتے رہنا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں قضا کرنی چاہیے۔ بہرحال رمضان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں بات کو ختم کرتے ہوئے اب یہ کہوں گا کہ یاد رکھا جائے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کو فراموش نہ کیا جائے۔ رمضان میں قرآن اتارا گیا اور پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، اس لیے آسٹریلیا کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ آسٹریلیا کے ایک ایک مرد اور عورت اور جوان اور بچے تک قرآن پہنچانا ان پر فرض ہے، اور بالخصوص رمضان میں اس کا آغاز کر دیا جائے تاکہ ہر ایک انسان تک قرآن پہنچ جائے، ختم نبوت کا فکر پہنچ جائے اور اسلامی نظام پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔